کتاب اللہ کی عادت پارٹ 14۔ دوسری طرف قیام قدس سے جمال ازدی کی شعائیں چھن چھن کر رہی ہیں۔ جب منزل اتنی جلیل ہو تو راہ کی تمام دشواریاں راحت بن جاتی ہیں۔ اگر تم ان دشواریوں کو دکھ سمجھتے ہو، اگر تم ڈاکٹر کے نشتر کو زحمت قرار دیتے ہو، اگر تم شوق وصل کو اضطراب کہتے ہو، اور اگر ان تمام راہوں کو جو دیار حبیب تک پہنچاتے تکلیف دہ خیال کرتے ہو، تو تمہاری اس نادانیوں کو تاہ نگاہی کا کوئی علاج نہیں۔ تم نے شمشیر شمر سے خون حسین کے ٹپکتے ہوئے قطرے تو دیکھ لیے، لیکن وصال حبیب کے لیے وہ اضطراب اور وہ طوفان مسرت نہ تیر سکے جو دل حسین میں موج زن تھا۔ تم نے مسیح علیہ السلام کو سپرد صلیب ہوتے تو دیکھ لیا، لیکن اس لذت بے قرار کا اندازہ نہ لگا سکے جسے یہ مرد کامل سر دے کر خرید رہا تھا۔ حقیقتاً تمہارا معیار لذت و علم سخت ناقص و سطحی ہے، اور اسی لیے تم انبیاء و اولیاء کی راحتوں کو مصائب سمجھتے ہو۔ تم کرگس اور وہ شاہی، تم شاہی کے احوال و مقامات کو کیا جانو۔ ہم ابھی عرض کر چکے ہیں کہ بلند منازل کی راہ میں بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ شہادت کے لیے سر دینا پڑتا ہے، وطن کو آزاد کرانے کے لیے قید و بند کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، عوام کو جگانے کے لیے جہاں بھر کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ خدمت انسان ہی وہ بلند مقصد ہے جس کے لیے انبیاء و اولیاء نے سب کچھ دے دیا تھا۔ اس سفر میں بڑے بڑے مرحلے آتے ہیں، کبھی قید و بند، کبھی جلاوطنی، کبھی جائیداد ضبط، اور کبھی سلسلہ حیات ختم۔ خدمت انسان کی راہ ہی ایسی ہے کہ ان مراحل سے چار و ناچار گزرنا پڑتا ہے۔ آیا ذیل میں انہی مراحل کا ذکر ہے۔ ہم تمہیں مختلف امتحانات میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں مختلف امتحانات میں ڈالیں گے، کہیں خطروں میں گر جاؤ گے، کہیں فاقوں پر فاقے آئیں گے، کہیں مال و جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ ممکن ہے کہ دشمن کی فوجیں تمہاری فصلوں کو بھی رون ڈالے، لیکن ان حوصلہ مند بہادروں کو کامیابی کی بشارت دے دو جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تو وہ یہ کہے کہ ہم تو اللہ کے راہی ہیں اور زندگی کی حسین ترین منزل یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر پڑھیں، ہم تو اللہ کے راہی اور زندگی کی حسین منزل یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آیات آج مظلوم ترین آیت بن چکے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے راہی چھوٹے بڑے مصائب کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی منزل بہت دل فریب ہے اور وہ اس منزل کو سر کرنے کے لیے سر تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ آیت صرف گلستانوں اور ماتم خانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہے۔ چھت گرے تو انا للہ، آگ لگے تو انا للہ، چوری ہو تو انا للہ، سر پر ڈانگ پڑے تو انا للہ، شاہ مرے تو انا للہ، چور مرے تو انا للہ۔ اس آیت کی طرح ہمارا تصور ابتلاء و امتحان بھی مسخ ہو چکا ہے۔ کجا وہ دشواریاں جن سے محبان انسانیت کو بہر رنگ گزرنا پڑتا ہے، اور کجا وہ مشکلات جو ہم اپنی نادانی، کم کوشی یا بدکاری سے خرید لیتے ہیں۔ مثلا کام چوری کی وجہ سے کسی امتحان میں فیل ہو جانا، طوائف خانے سے کوئی موذی مرض خرید لانا، اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت، جوانی اور صحت کا ستیہ ناش کر لینا، یا کفر شکنی کی وجہ سے جیل میں پہنچ جانا۔ اب اگر کوئی مسخرہ یہ کہے کہ میری یہ بیماری جو طوائف خانے سے لایا ہوں، یا میری یہ حیات زندہ مصائب انبیاء کی طرح خدا امتحان ہے، تو اس کی موضوع جگہ پاگل خانہ ہے۔ تفاصیل بالا کا ما حاصل یہ کہ اللہ مسند عدل پر متمکن ہے۔ ہمارے معاملات اس کی بارگاہ میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں، اور وہ جزا و سزا کے فیصلے پہ ہم صادر کر رہا ہے۔ ایک منصف اور خدا ترس حاکم سے یہ آرزو کرنا کہ وہ چور کو چھوڑ دے، اسے ظلم و بے انصافی کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح اللہ سے یہ امید رکھنا کہ فریبکار، چور، ظالم، راشی، زانی اور بدخواہ انسانیت کو چھوڑ دے گا، اس کی ذات اقدس کو خاکم بدن، ظالم و بے انصاف قرار دیتا ہے۔ اللہ نے آج تک بد کن کو معاف نہیں کیا، اور نہ وہ آئندہ اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ سورہ انعام۔ ہم جرائم کاروں کو بہت جلد ذلیل کر دیں گے اور انہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر چال بازی سے کام لیتے ہیں۔